بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ماہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آج ماہ رمضان کے 10 دن گزر چکے ہیں۔ ماہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں بھی لوگ طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ کوفہ کے قبرستان میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک تازہ قبر پر نظر پڑی، دعا مانگی، اے اللہ میں اس قبر کے حالات دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے اور اس مردے کے درمیان جتنے پردے حائل تھے ہٹا دیے گئے۔ اب ایک قبر کا بھیانک منظر آپ کے سامنے تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں اور مردہ آگ کی لپٹ میں ہے اور چیخو پکار کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مردے کے اس حال پہ رحم آ گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اے اللہ اس شخص کو بخش دے، اس پہ رحم فرما۔ تو غیب سے آواز آئی، اے علی آپ اس کے لیے دعا نہ فرمائیں، کیونکہ رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کے باوجود یہ شخص اللہ کی نافرمانی کیا کرتا تھا۔ روزہ تو رکھ لیتا تھا لیکن گناہوں سے باز نہیں آتا تھا۔ دن کو روزہ رکھتا اور رات بھر اللہ کی نافرمانی کرتا رہتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی تو اور رنجیدہ ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے اور التجا کرنے لگے، مولا میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے، اس نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے، اے مولا میری اس کے سامنے مجھے رسوا نہ کر، اے اللہ میری دعا اس کے حق میں قبول فرما لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سجدے میں رو رو کر گڑ گڑا کر اس مردے کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے کہ اللہ کی رحمت کو جوش آ گیا۔ غیب سے آواز آئی، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ ہم نے تمہاری بدولت، ہم نے تمہارے وسیلے سے، ہم نے تمہارے دل کو دیکھتے ہوئے اس گناہ گار سے عذاب کو اٹھا لیا ہے اور اس شخص کو ہم نے بخش دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا قبول ہو گئی اور اس شخص سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ محترم ناظرین، قبر کے اس بھیانک منظر والی حکایت سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، جو رمضان المبارک کے اس پر نور ساعتوں کو اللہ کی نافرمانی میں گزار رہے ہیں، جو روزہ رکھنے کے باوجود اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ